بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان بالقرآن کے تحت قرآن کے معجزات کی مختلف شکلوں کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے، جسے عنوان دیا جائے گا اعجاز القرآن کا۔ قرآن کے اعجاز یعنی عاجز بنانے کے لیے جو مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس ضمن میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے جانی، اور یہ پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی زبان سے ہی قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اپنے کلام کے ذریعے سے تمام دنیا کو، سب سے پہلے عرب کے مخالفین مخاطبین کو اور پھر ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے اور تم اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھتے یا باور کراتے ہو، تو اپنے اس دعوے کی دلیل کے طور پر تم یہ کرو کہ اپنی جانب سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ سارے لوگ مل کر اس کے جیسا کچھ کلام بنا لائیں جو ہر اعتبار سے اس کے جیسا کلام کہلائے۔ اور یہ بات بھی تذکرہ کیا گیا کہ اس چیلنج کے بار بار تکرار کے ساتھ دہرائے جانے کے باوجود مشرکین اور کفار مخالفین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مخالفت کی، جو ان کے بس میں تھا، جو ان کے اختیار میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے، آپ کو دعوت سے روکنے اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے سب کیا۔ انفرادی حیثیت سے بھی، اجتماعی حیثیت سے سب کچھ کیا، لیکن کسی بھی مرحلے میں قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، جبکہ چیلنج اور للکار کا جواب دینے کے لیے سارے تقاضے موجود تھے، داعیے موجود تھے، پھر بھی ان کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس جواب کو پیش کرنے سے عاجز تھے۔ ان کو اعتراف تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور کہیں کہیں برملا اظہار بھی کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بذات خود اپنی ذات میں خود معجزہ ہے۔ کوئی انسان، کوئی شخص، وہ چاہے جو ہو، وہ اس کے جیسے کلام کو پیش کرنے سے عاجز ہے، اور کوئی انسان اس کا معارضہ کرنے سے، کہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں قرآن کا جواب قرآن کے جیسے کلام سے دے سکتا ہوں، یہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لہذا قرآن کا معجزاتی پہلو قرآن سے باہر نہیں ہے، خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہاں جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ کوئی انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا، پچھلے درس میں میں نے شاہ فیصل کے زمانے میں برطانیہ کے ایک ڈاکٹر کا واقعہ پیش کیا تھا۔ یہ صرف ایک مثال تھی، جبکہ ایسی مثالیں بہتری ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن کے نزول کے بعد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک ایسے کئی لوگ ہوئے جنہوں نے جوش میں آ کے بعد میں یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ہم قرآن کے جیسا کلام بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی قرآن کے جیسا کلام نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مقفع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی دعویٰ کیا تھا، وقت کے بادشاہ نے سارے اسباب مہیا کر کے اس کو خلوت دے دی، اور کہتے ہیں کہ 6 مہینے بعد جب اس کا وہ کمرہ یا وہ جگہ کھولی گئی جہاں اس کو وہ رکھا گیا تھا، تو ہر طرف وہ اس وقت کے جو بھی شکلیں رہی ہوں، اوراق بکھرے ہوئے تھے، وہ خود بری حالت میں تھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے قرآن کے جیسے کلام کا کتنا حصہ تیار کیا، تو اس نے بالآخر اعتراف کیا کہ نہیں، میں اس کے جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکتا ہوں۔ ایسے اور بھی کئی واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جو عملی طور سے بھی اعتراف ہے ان لوگوں کی جانب سے جو زبان دان اور اہل زبان تھے۔ آج کوئی ہندوستان کا
ہاں امریکہ کا، یورپ کا، دوسری زبانوں کو بولنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ عربی زبان کا معاملہ تھا اور ہم نہیں جانتے؟ تو یہ ذکر ہے ان کے لیے تجرباتی طور پر، تاریخی طور پر یہ ثبوت و شواہد موجود ہیں کہ جو لوگ اس زبان کے بڑے ماہر تھے، ہاں اپنے آپ کو سب سے فصیح، سب سے بلیغ، ہاں اور سب سے بڑا ادیب کہا کرتے تھے، ان لوگوں کے اعترافات تاریخ کے ہر دور میں کثرت کے ساتھ، 2 4 5 7 کے نہیں، کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس سلسلے میں باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں جن کی طرف مراجعت کی جا سکتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ اگرچہ دوسرے معجزات کی طرح، جیسے قرآن شان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہاں حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اونٹنی، گابھن اونٹنی پہاڑی سے نکلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو معجزات تھے، ان معجزات میں بالکل کھلے اور واضح طور پہ تھا کہ ایک خرق عادت چیز ہو رہی ہے اور چیلنج کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا تو اس کے جیسا کچھ پیش کرو یا قبول کرو۔ ہاں تو اس طرح کا معاملہ بظاہر اس میں نظر نہیں آتا، ہاں اور ہر اعتبار سے اس میں چیلنج نظر نہیں آتا بظاہر، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی اعتبار سے، مختلف وجوہ سے اپنے اندر اعجاز کا پہلو رکھتا ہے۔ اور پھر اس قرآن کے اندر مضامین کو بھی دیکھا جائے تو دنیا کے ہر ضروری مضمون کو، ایک تو وہ مضمون، وہ مضامین اور تعلیمات جس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا، ہدایت کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم بتانے، باطل، شر، جہنم کی طرف اور ہلاکت کی طرف لے جانے والے راستوں کی نشاندہی کر کے ان سے ڈرانے کے لیے، اس مضمون میں تو بالکل واضح اور کامل طور سے پورا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس کا کچھ نہ کچھ پہلو، بنیاد، اشارہ، ہاں کسی نہ کسی شکل میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ذکر ہے، اس کی دلیلیں ہیں، ہاں اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اور ان چیزوں میں اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، مبدأ و معاد کا، یعنی اس دنیا اور کائنات کے اور انسانوں کے آغاز کا اور ان کے انجام کا، یعنی قیامت اور قیامت کے بعد جنت و جہنم کی زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات، اس کی قدرت، اس کے ارادہ اور اس کی مختلف اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا بیان ہے، اور جزئیات اور کلیات کے ساری چیزوں کو گھیرنے والے اس کے علم کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، صفات، ربوبیت اور اس سے متعلقہ ضروری امور کے بیان کے ساتھ ساتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیلیں ہیں، آپ کی سچائی، صداقت اور آپ کے رسالت کے صحیح ہونے کی اتنی واضح، اتنی بھرپور، اتنی کھلی اور روشن دلیلیں ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان اگر عقل اور انصاف رکھتا ہے تو اسے قبول کیے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں قرآن مجید میں شریعت کے کمال، اس کے انتہائی مضبوط، عدل و انصاف پر مبنی، فطرت کے مطابق ہونے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں بیان کردہ خبروں کی سچائی، یہ ساری چیزیں بڑے زبردست اور خوبصورت انداز میں، ایسے انداز میں کہ اتنے اچھے انداز میں ان سب کو اکٹھا کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ تمام مخلوق کا مل کر بھی ایسا کرنا ناممکن ہے۔ لہذا قرآن رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جامع معجزہ ہے جو مختلف پہلوؤں سے، یہ مختلف پہلو کیوں ہیں اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیے کہ جس وقت قرآن نازل آیا لوگوں کے علم، فہم کی سطح کیا تھی، اس دور کی ترجیحات کیا تھی، پھر مختلف ادوار میں علوم کی، انسانی ذہن و دماغ کی، سوچ و فکر کی جو ہے ان کے اندر تبدیلیاں آتی رہی، اس کے معیار اور سطح بدلتی رہی، لوگوں کے معیار بدلتے رہے، لیکن ہر بدلے ہوئے معیار، ہر ترقی کے اعلیٰ معیار پر یا اونچے سے اونچے معیار پر پہنچنے کے بعد بھی قرآن لوگوں کو ویسے ہی چیلنج کر رہا ہے، لوگوں کے لیے ویسے ہی تازگی کے ساتھ اپنی تعلیمات پیش کرتا ہے، وہی اور اس طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے کہ وہ چاہے کسی دیہات اور جنگل کا رہنے والا باشندہ ہو یا کسی متمدن اور ترقی یافتہ شہر میں بسنے والا کوئی انسان ہو، چمک دمک اور مشینوں کے ساتھ میں، قرآن ان کے زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے انتہائی فطری انداز میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خلیجی جنگ کے درمیان خادم الحرمین شاہ فہد نے
شیخ ابو امینہ بلال فلپس کو امریکہ سے بلوایا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نامہ دلواتا ہوں کہ تم جو اتحادی فوجی آئے ہیں یورپ اور امریکہ کے اور دوسرے ممالک کے، ان کے درمیان اسلام کی تبلیغ کرو، اور اس کے لیے آپ کو جو جو چیزیں چاہیے ہم فراہم کر دیں گے۔ انہیں ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی فراہم کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ کئی ہزار امریکن، یورپین اور غیر عربی فوجی اس درمیان مسلمان تھے، کئی ہزار۔ کچھ چیزیں یہ اخبار میں آئی، لیکن یہ چونکہ سعودی عرب کا کارنامہ دعوت اسلامی کا کارنامہ ہے حقیقی اہل سنت کا، اس لیے میڈیا میں اس کو زیادہ کوریج نہیں ملتا، لوگ جان نہیں پاتے، کارنامے نہیں جانتے۔ ہاں، ان کی اگر کوئی خامی غلطی چاہے وہ جھوٹی ہی ہو کسی کو مل جائے تو ہمارے یہاں ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ اس درمیان ابو امینہ بلال فلپس نے ایک امریکن لیڈی آفیسر سے جو گفتگو کی تھی، اس کا کچھ تذکرہ بعض اخبارات وغیرہ میں آیا تھا، جس میں ان کی اس بات کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو امینہ بلال فلپس نے جب قرآن اور اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ یہ انسان کے تمام مسائل کا، آج کے زمانے کا بھی جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے اس کا حل پیش کرتا ہے، تو اس نے تعجب سے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی ہے، کچھ دینی اور مذہبی کتابیں، میں عیسائی ہوں، میں نے بائبل توریت انجیل پڑھی ہے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی کہ اتنی قدیم کتابیں جو پچھلے صدیوں پہلے نازل کی گئی ہیں وہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ دور کے مسائل اور انسانوں کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، ان کا کوئی مداوع اور حل پیش کرے گے۔ ابو امینہ بلال فلپس نے کہا کہ قرآن میں یہ خوبی موجود ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات میں۔ اس نے تعجب کیا، تو ابو امینہ بلال فلپس نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے، آپ آج کے زمانے کے اعتبار سے کچھ سوالات مجھے دیجئے، میں اس قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس نے چند سوالات دیے، ابو امینہ بلال فلپس نے حل کر کے جب اس کا جواب پیش کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے قرآن مانگا، پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر اپنے شوہر کو جو امریکہ میں تھے ان کو بھی خط لکھا، وہ بھی فوجی آفیسر تھے، کہ میں نے اسلام قبول کیا، میں نے تحقیق کی ہے، واقعی یہ کتاب حق ہے، آسمانی کتاب ہے، اور اس کا ثبوت واضح انداز میں نظر آتا ہے، آپ بھی اسلام قبول کر لو۔ اور غالباً انہوں نے بھی اسلام بعد میں قبول کر لیا۔ تو یہ ایک واقعہ۔ کیلانی صاحب کی فضائل قرآن کتاب دیکھیے، اس میں انہوں نے متعدد نو مسلمین کا تذکرہ کیا کہ کئی سو بلکہ کئی ہزار لوگوں کے بارے میں انہوں نے پڑھا، تذکرہ بھی کیا ہے، اور کچھ لوگوں کے واقعات کو اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر کیا ہے کہ کیسے لوگ قرآن سے متاثر ہو کر اس میں غور و فکر کر کے جدید دنیا کے مختلف علوم کے مختلف میدانوں کے ماہرین نے اسلام کو قبول کیا۔ کوئی ٹیچر اور پروفیسر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، الگ الگ شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پر جب غور کیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اس کے گرویدہ ہو گئے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کلام ہے۔ لماذا اسلمنا، ہم مسلمان کیوں ہوئے، اسلام کی بہت پرانی کتاب ہے، اور اس کے بعد اب تو جدید سے جدید ایسی بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ گئی ہیں کہ نئے مسلمان ہونے والوں کی روداد اس میں بیان کی گئی ہے، آپ ان کو پڑھیں۔ کیلانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جتنے لوگوں کے بارے میں جانا کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز سب میں مشترک ہے کہ سب پر قرآن کا ضرور اثر پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اثر اکثر لوگوں پر نظر آتا ہے، اور قرآن کا ضرور اثر نظر آتا ہے کہ قرآن سے وہ متاثر ہوئے، اسلام کی طرف راغب ہوئے، قرآن کی وجہ سے ان کو اطمینان حاصل ہوا۔ یوسف اسلام کا واقعہ بھی آپ جان سکتے ہیں، جو پہلے پاپ سنگر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، بیمار پڑ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، ان کے سگے بھائی نے جو فلسطین کے دورے سے لوٹے تھے بیت المقدس کے سفر سے، ان کے کسی مسلم دوست نے انگریزی کا قرآن ترجمہ شدہ تحفے میں دیا تھا۔ بھائی نے کہا کہ مجھے تو ان سب چیزوں کا زیادہ شوق نہیں ہے، آپ کو مذہبی کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے، آپ یہ پڑھیں۔ تو ہاسپٹل میں رہتے ہوئے اس نے قرآن کا کچھ مطالعہ کیا، تو ان کا خود بیان ہے یوسف اسلام صاحب کا، جو بعد میں مبلغ اسلام بنے، ایک لمبی اور پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں توریت انجیل پڑھتا تھا، انجیل پڑھنے کے وقت جب تثلیث کا بیان آتا تھا تو میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، میں حق کا متلاشی تھا، ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتا تھا، لیکن جب میرے بھائی نے مجھے انگریزی کا قرآن دیا ترجمہ شدہ، اور میں نے اس کو پڑھا تو قرآن کی توحید فوراً میرے دل میں اترتی چلی گئی اور میرا دل اس پر مطمئن ہو گیا۔ تثلیث کے پڑھنے کے بعد اس پر جو اعتراضات، سوالات اٹھتے تھے اور بے اطمینانی کی کیفیت مجھے محسوس ہوتی تھی، قرآن کی توحید کی وجہ سے اس کا جواب مل گیا اور تثلیث کی تردید ہو گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے،
نہ شرعن نہ عقلاً اور فطرتاً اس کو کوئی چیز کوئی آدمی قبول کر سکتا ہے. چنانچہ وہ قرآن کے گرویدہ ہوئے، مسلمان ہوئے، ہاں پاپ سنگنگ چھوڑی، اسلام کے داعی مبلغ بن گئے، اپنی اسکول چلا رہے ہیں، اور ان کے دعوت و تبلیغ کے کافی پروگرام ہوئے. بعد میں ان کو قتل کا جو ہے فتویٰ بھی دیا گیا، ہاں، اور اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں بعد میں سننے میں آئی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں ہاں ماضی میں. آپ عہد اول میں صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کتنے واقعات سنیں گے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے سامنے مقابل کو، مخاطب کو سنایا، اور وہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ میں قرآن کی چند آیتوں کو سننے کے بعد جو ہے متاثر ہو گئے. جو لوگ اسلام قبول نہیں بھی کرتے تھے ان کو بھی یہ اعتراف ہوتا تھا کہ واقعی اس قرآن کی ایسی حلاوت ہے، اس کے اندر ایسی تازگی ہے، اس کے اندر ایسی کشش ہے جو دنیا کے کسی اور کلام میں یا اس قرآن کے علاوہ کسی اور کلام میں نہیں پائی جاتی. یہ اس زمانے کے اہل عرب کا بھی اعتراف تھا، بعد کے محققین کا بھی اعتراف ہے. بعد کے محققین کی زبان دانی چاہے عہد اول کے لوگوں کی عربی زبان کے معیار کو نہ پہنچتی ہو کہ سنتے ہی جان جائیں، لیکن تحقیق کے بعد، معنی اور مفہوم کی گہرائی کے بعد، قرآن کے مضامین کی جستجو کے بعد کہ قرآن نے جو بات بیان کی ہے کہیں اس میں کوئی کمزوری، کوئی خطا، تجربات، مشاہدات یا حقائق کے خلاف کوئی بات ہے کیا، ساری تحقیقات کرنے کے بعد آخر میں جن لوگوں نے بھی تحقیق کی اسی نتیجے پر بالآخر پہنچے کہ قرآن کا بیان بالکل اٹل، صحیح اور فیصلہ کن ہے. یہ اپنی جگہ قائم ہے. ہماری تحقیقات، ہماری سمجھ، ہماری سوچ و فکر کے زاویے تبدیل ہوتے رہے ہیں. ہم پہلے جس چیز کو صحیح سمجھتے تھے وہ بعد میں غلط معلوم ہوئی، اور بعد میں جس کو سمجھا تھا اس میں اور زیادہ ترقی ہوئی. لیکن قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ بالکل حرف بحرف صحیح ہے، اس میں کہیں ہلنے کی یا انکار کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں. میں نے یہ چند اشارے کیے ہیں، تاریخ اس سے بھری ہے. آج قرآن کی عظمت، قرآن کے اعجاز پر آپ مستقل کتابیں، میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں بھی بہت ساری کتابیں آپ پائیں گے، عربی میں تو بڑے ذخیرے ہیں، ہاں ضخیم کتابیں قرآن کے اعجاز کے پہلوؤں کا. ہم سرسری طور پر یہاں ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ قرآن کے اعجاز یعنی معجزہ ہونے کی شکلیں، جن کی وجہ سے قرآن تمام جن و انس کے لیے جو ہے عاجز کر دینے والا اور ان پر حجت قائم کرنے والا ہے. ایسی معجزات کی شکلیں بہت زیادہ ہیں اور متنوع ہیں، بہت زیادہ ہیں اور نوع بناؤ ہے، یعنی قسم قسم کی ہے. ہاں یہاں میں رک کے کہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں پر ہم ایمان بالرسول کے تحت بحث کریں گے تو وہاں بھی یہ بات آئے گی کہ آپ کی بھی صداقت اور سچائی کی دلیلیں بے شمار ہیں اور نوع بناؤ ہے. ہاں اہل علم نے یہ بیان کیا، اور اہل علم بیان کرے نہ کرے آپ خود اپنے دماغ سے غور کریں کہ اس کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار اور رب نے ہماری زندگی اور جینے کے لیے جن جن چیزوں کی جتنی ضرورت تھی اس ضرورت کے مطابق تمام چیزوں کو فراہم کیا ہے، اور اتنی مقدار میں فراہم کیا ہے، اس سے بڑھ کر فراہم کیا ہے جو ہماری ضرورت تھی. ہاں اب ہم دیکھیں کہ انسان کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت کیا ہے. یہ جو ہمارے دروس پیغام قرآن کے جاری ہیں، عقیدے کے دروس جاری ہیں، اس میں آپ نے بار بار سنا کہ انسان کی سب سے پہلی اور سب سے زیادہ شدید ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ دنیا میں کیوں آیا ہے، پیدا کرنے والے نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اور کس راستے کو اختیار کر کے وہ کامیاب ہوگا، اپنے آپ کو انعام کا مستحق بنائے گا، اور کس رکین راستوں پر چل کے جہنم کے راستے پر چل. تو سب سے بڑی اور پہلی ضرورت ہے ہدایت. ہاں اور ہدایت میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کے بعد توحید سے جڑی اور اس کی لازمی مطابقت رکھنے والی، اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں رسالت ہے، قرآن اور فرشتوں پر ایمان، اور جو ایمان کی 6 بنیادیں. لہٰذا جب یہ سب سے ضروری ہے انسان کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، تو جس پروردگار نے انسان کی ضرورت اور اس سے بڑھ کر ہوا دیا، پانی دیا، کھانا دیا، لباس دیا، رہنے سہنے کے لیے جگہ، مقام اور اسباب زندگی عطا کیے، اسی پروردگار نے اس ہوا پانی سے زیادہ شدید ضرورت چیز کا اس سے بڑھ کر انتظام کیا، یعنی توحید کی دلیلیں سب سے زیادہ دی. دنیا میں، کائنات میں توحید سب سے بڑی سچائی ہے، انصاف سب سے بڑا انصاف ہے. لہٰذا آپ پوری دنیا میں شرعی طور پر، مذہبی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے توحید سے زیادہ کسی کی دلیل نہیں پائیں گے. توحید کی دلیلیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، نو بنو ہیں، جس کو گن نہیں سکتے، اور ہر روز بڑھتی جاتی ہے. کائنات کی ہر چیز سے توحید ثابت ہوتی ہے.
اس کے برخلاف اس کی ضد شرک ہے. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان قرآن میں کئی جگہ کہا, اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری. اب توحید کے بعد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول یہ انسان کے لیے ماننا, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لہٰذا توحید کے بعد اگر دنیا میں سب سے زیادہ سچائی اور صداقت کی دلیلیں ہیں تو وہ قرآن کی, اللہ کے کلام اور آسمانی ہدایت کے سچی ہدایت ہونے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کی سب سے زیادہ دلیل ہے. اس اعتبار سے میں نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں, علم میں لانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو اعجاز اور معجزہ ہونے کی شکلیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں, جاننے جا رہے ہیں, یہاں جن کا تذکرہ ہوگا یہ کل نہیں ہے, تمام نہیں ہے, یہ بہت سارے, سمجھ لیجئے کہ ایک دریا اور سمندر کے میں سے ایک کوزہ ہے, ایک لوٹا اور ایک چند قطرات ہیں, بلکہ عنوان ہم دے رہے ہیں. یہاں عناوین پر گفتگو رہی ہے. قرآن کے معجزے کے یہ پہلو بھی ہیں, یہ پہلو بھی ہیں, یہ پہلو بھی ہیں. اس اعتبار سے بھی قرآن معجزہ ہے, اور اس کی ضمنی اور جزوی دلیلیں ایک عنوان کے تحت ایک کتاب میں آپ سمیٹتے پھیلاتے رہیں اور وہ بڑھتی جائے گی. تو قرآن کے وجوہ اعجاز بہت ہیں اور متنوع ہیں. اور آخری جملہ کہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیلوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ کیسے؟ میں صرف اشارہ کروں کہ 1400 سال پہلے قرآن میں اور حدیث میں کوئی بات بیان کی گئی ہو, آج کی تحقیق میں اور آگے کی تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ وہ بات صحیح تھی, تو یہ ان کے سچے ہونے کی اور دلیل بڑھ گئی. ہاں, تو ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا, اتنی دلیلیں ہیں. ہاں, اور ان کے معجزہ ہونے میں, قرآن کے ان معجزات اور ان وجوہ میں جتنا لوگوں نے جو کچھ بھی تذکرہ کیا ہے, مختلف زمانے کے علماء نے اور مختلف فنون کے ماہرین نے جب قرآن پر محنت کی, غور و فکر اور تدبر کیا, تو اس کے وجوہ اعجاز کو اپنے اپنے طور سے بیان کیا. اور ہر عالم کچھ نہ کچھ نیا اضافہ کرتا ہے, نیا موتی لاتا ہے اس سمندر میں غوطہ لگا کے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علماء نے, لوگوں نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ سب برحق ہے. ہاں, اور قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیلیں ہیں, اور ان کے اندر کوئی ٹکراؤ, تناقض اور تضاد نہیں ہے, بلکہ علماء اور لوگوں میں سے جس نے بھی غور و فکر کیا, علم حاصل کیا, تو جس کو جتنا ظرف اور توفیق ملی وہ اپنی توفیق اور اپنے علم کے مطابق وہ قرآن کے معجزات پر آگاہ ہو سکا. ہاں, ہر ایک کی اپنی اپنی گویا معلومات ہوئی. ان وجوہ میں سے اب یہ معجزہ ہونے کی شکلیں, اعجاز کی وجوہ کیا ہیں, تو ان میں سے چند کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک اس کی فصاحت, بلاغت. ہاں, علم بلاغہ آپ پڑھیں گے تو فصاحت کا اور بلاغت کا معنی میں تھوڑا سا فرق ہے. بلاغت کا درجہ فصاحت سے اونچا ہے. ہاں, موقع و محل کے لحاظ سے بات کرنا, بات کا واضح اور صاف ہونا, سمجھ میں آنا, لفظی اور معنوی تعقید یعنی الجھاؤ سے, پیچیدگی سے کلام کا واضح ہونا, محفوظ ہونا. ہاں, تنافر, ایسے الفاظ اور ایسی تعبیرات جس سے انسان کو کیا کہتے ہیں, تنافر محسوس ہو, یعنی جھجک اور الجھن محسوس ہو, ایسی عبارتیں نہ ہونا. ہاں, یہ سب آپ بلاغت اور فصاحت کی تعریفوں میں پڑھیں گے. ہاں, تو فصاحت اور بلاغت کا ہونا, اس کا مختصر, الفاظ میں کم اور معنی اور مطالب میں وسیع اور عریض اور معانی کے سمندر کو اپنے اندر سمیٹنا. ہاں, اس کے لفظ کی جزالت, انتہائی صحیح اور سب سے بہتر استعمال, اس کی حلاوت, الفاظ میں, تلاوت میں, پڑھنے میں اس کے اندر جو شیرینی ہے, جو لذت ہے, ہاں, اس کی جو تلاوت ہے, اس کے اندر جو کشش اور خوبصورتی ہے, وہ اس کا معجزہ ہے. دنیا کے کسی انسان, بلکہ کسی کمیٹی اور دانشوروں کی جماعت کے کلام میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی. ہاں, یہ ایسی چیزیں ہیں, فصاحت, بلاغت, جزالت, حلاوت, تلاوت, ہاں, جس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, اور اس کے آس پاس بھی اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام نہیں پہنچ سکتا. تو یہ اس کے الفاظ معنی کی دلالت میں, اس کا نظم, قرآن کا جو مضامین کا نظم اور ترتیب ہے, اس کا جو اسلوب بیان ہے, ہاں, اسلوب اور وضاحت ہے, ہاں, اسی طریقے سے بہت سارے علوم پر اس کا مشتمل ہونا. اس میں سے ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں,
جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی فصاحت و بلاغت. اب فصاحت و بلاغت اور لغت سے متعلق جو ماہرین دنیا میں گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ پوری کتابیں آپ کو پیش کر دیں گے، بتا دیں گے کہ لوگوں نے لکھی ہے کہ فصاحت و بلاغت اور زبان و بیان کے اعتبار سے قرآن کے معجزات کے یہ پہلو ہیں، اور جو کچھ ضخیم سے ضخیم کتاب میں بھی پیش کیا گیا ہے وہ لکھنے والا بھی اور بیان کرنے والا بھی یہ اعتراف کرتے ہوئے آپ کو پیش کرے گا کہ یہ جو میں جان سکا یا جتنے کو سمیٹ سکا، یہ پوری کی پوری معجزاتی چیزیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ چیزیں سمیٹی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ سمندر کے چند موتی ہیں بس، اور بہت سارے موتی ابھی اس میں موجود ہیں. تو اس میں سے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے معنی، الفاظ پہ اس کے معنی اور مطالب پر دلالت کرنا. قرآن کا یہ معجزہ آپ جب اس کے تراجم کے ساتھ ساتھ تشریحات اور تفسیرات پڑھیں گے، اور مختلف مفسرین ایک ہی آیت کو آپ 20 مفسرین کی تفسیروں میں پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی آیت کے مختلف الفاظ سے، بیان کے انداز سے، بلاغت اور عربی زبان کے اسلوب اور الفاظ کے استعمال کے مختلف بنیادوں سے وہ الگ الگ انداز میں اس سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، اس سے زندگی کے حقائق ثابت کرتے ہیں، علوم و معارف کے کچھ گوشے اس سے اجاگر کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اس پہلو سے اس میں یہ اشارہ ہے، یہ کنایا ہے، یہ اس سے مستنبط ہو رہا ہے، اس کا دلالت النص یہ ہے، اشارت النص یہ ہے، اقتضاء النص یہ ہے. یہ سب فقہ کی اصطلاحات ایک ہی آیت کے. اور آپ جب پڑھیں گے تفاسیر، میرا دعویٰ ہے ہر کوئی، وہ عالم ہو یا عام آدمی ہو، جب تفاسیر پڑھتا ہے تو اسے جا بجا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کی یہ آیت بہت مرتبہ پڑھی، نمازوں میں بہت مرتبہ سنی، لیکن فلاں مفسر نے اس عام عبارت میں جو نقطہ بیان کیا ہے، جو باریکی بیان کی ہے، جو معنی اور مطلب کی گہرائی بیان کی ہے، اس پر ہم نے غور ہی نہیں کیا تھا، ہمارا دماغ وہاں پہنچا ہی نہیں تھا. ایسے آپ کو اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو مختلف پہلو نظر آئیں گے کہ جو الفاظ ہم ظاہری طور سے سمجھ کر اس کا سادہ سودہ ترجمہ پڑھ کر سمجھتے تھے کہ قرآن کا یہ مطلب ہو گیا ہے، اسی ترجمے سے آگے اس کے معنی کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے، تدبر کریں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے اندر معنی آرائی اور نقطہ آرائی کے نام پر ہم ایسی باتیں بلا وجہ تھوپ دیں، گھسیڑ دیں جو اصول ضابطے جس کا ساتھ نہیں دیتے. جس کو قرآن کی تفسیری اصولوں سے ہٹ کر کوئی معنی زبردستی معنی کا جامہ پہنا دیا جائے تو وہ تفسیر بھی رائے ہو جائے گی، قرآن کو توڑنا مروڑنا ہو جائے گا، کسی نہ کسی شکل میں تحریف ہو جائے گی. تو قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے میں اس کے تفسیر کے اصولوں کا جو خود قرآن و حدیث سے ثابت ہے، سلف کے منہج سے ہٹنا نہیں چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. آپ اصول کو اختیار کریں، قواعد اور بنیادوں پر آپ قائم ہو جائیں، صحیح طریقہ اختیار کر لیں. اب غور و فکر کا گھوڑا اس کے بعد آپ آسمانوں سے اونچا بھی اگر پرواز پر لے جائیں گے پرندے کو، تو غور و فکر کو پرواز کرائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اصول ہی سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو تھوڑی سی بھی اونچی پرواز آپ نے کی، آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. تو اس کے مختصر الفاظ میں معنی اور مطالب کا گہرا، وسیع اور کثیر الجہت ہونا، ساتھ ہی ساتھ اس کا نظم، ترتیب، اس کے اسلوب بیان، اہل علم قرآن کی کس آیت کے بعد کون سی آیت ہے اور اس کا معنی مطلب کیا ہے. بعض مرتبہ لوگ نہیں سمجھتے تو اعتراض کر دیتے ہیں. ہمارے روافظ نے قرآن کو جو محرف مانتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ تحریف شدہ ہے، تو بعض جگہوں پہ ظاہری الفاظ میں اگر انہیں ترتیب نظر نہیں آئی تو انہوں نے اعتراض کر دیا. ان کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ دیکھیے یہاں یہ بیان چل رہا تھا اور فوراً یہ آ گیا. لیکن جب وہ اہل علم کی طرف اگر رجوع کرتے، قرآن کے معنی اور مطالب کو جاننے والے مفسرین کی طرف رجوع کرتے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے. جب وہ تشریح کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ربط کلام ٹوٹ گیا ہے اور یہاں بیچ میں کوئی بات چھوٹی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں زبردست معنوی ربط پایا جاتا ہے جہاں ہمارا عام دماغ، پڑھنے والا دماغ نہیں پہنچتا. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی غور و فکر کے بعد اسے وہ ربط نظر آیا. بہرحال قرآن کا نظم، قرآن کا اسلوب، اس کا بہت سارے علوم پر مشتمل ہونا. علامہ سیوطی نے بعض سلف سے نقل کر کے ایک پورا پیراگراف لکھا ہے، الاتقان میں آپ کو ملے گا. علامہ شنقیطی نے تفسیر القرآن بالقرآن جو ان کی ہے اضواء البیان، اس میں نقل کیا ہے. میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا
ہمارے یہاں اسلاف کا ایک قرآن نمبر جو شائع ہوا تھا، اس میں وہ ترجمہ شائع ہوا تھا، میں نے ہی ترجمہ پیش کیا تھا، اس میں پوری عبارت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ فلاں فلاں علم، قرآن کے اندر یہ علم بیان کیا گیا، اشارہ کیا گیا کہ دیکھیے فلاں آیت میں یہ علم ہندسہ کی طرف اشارہ اور اس کا تذکرہ ہے، فلاں آیت میں علم فلکیات کا ذکر ہے، فلاں آیت میں علم الجنین کا ذکر ہے، بچہ جو پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، فلاں فلاں آیتوں میں یا کئی آیتوں میں فلاں علم کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ قرآن سائنس کی، حساب کی، فلکیات کی، علم طبقات الارض کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان علوم کے مختلف شعبوں کی کچھ نہ کچھ باتیں، حقائق اس طرح بیان کیے ہوئے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، کہیں حق کی دلیلیں پیش کرتے ہوئے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے، جو حقانیت بیان کی گئی ہے، ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور کائنات کے مختلف مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں، چوپایوں، پرندوں، حیوانات اور مختلف پیدا کی ہوئی چیزوں کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا ہے، اس میں دنیا کے مختلف علوم کی بنیادیں قرآن میں مذکور ہو گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے علوموں کا 1400 سال پہلے سمیٹ لیا جانا، اور پھر ان علوم کے متعلق کچھ باتیں ایسی بیان کرنا کہ آج کے زمانے میں تحقیقات اور مشینوں اور نئی نئی اختراعات اور ایجادات کے بعد انسان نے جب تحقیق کی اور حقائق کو جاننے کی اپنے طور پر کوشش کی، تو پتہ چلا کہ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی تھی وہ آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ تو ایسے بہت سارے علوم اور بہت سارے زبردست نفع پہنچانے والے، دنیا اور آخرت میں نفع پہنچانے والے معانی اور مطالب، ایسی باتیں جس کے ذریعے سے مثال کے طور پہ طبی چیزوں سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ خبائث ہیں، خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ اب آپ سائنسی بنیاد پر لوگوں نے کتابیں لکھی، ہمارے ہاں کچھ مبلغین اسی کو بنیاد بنا کر اپنے خطابات اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں سور کو حرام کیا، تو سور میں کیا کیا نقصانات ہیں، اس کے اجزاء، اس کے خون میں اور اس کے گوشت میں کون سا ایسیڈ پایا جاتا ہے، اس سے گٹھیے کی اور فلاں اور فلاں اور فلاں بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بے غیرتی ہے، اس کے کھانے سے بے غیرتی کے اثرات آتے ہیں۔ عام جانور اگر آپ کے کھانے پینے کے برتن میں منہ ڈال دے تو آپ کو 3 مرتبہ اس کو دھو لینا کافی ہے، لیکن کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو یہ حدیث میں ہے کہ اس کو 7-8 مرتبہ دھویا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کے لعاب میں جو ریبیز ہوتے ہیں، جو نقصان دہ جراثیم کہیے یا جو بھی نام دیجئے، ریبیز ہوتے ہیں، وہ ان کو اس طرح دھوئے بغیر اگر 3 مرتبہ عام برتنوں کی طرح دھویا جائے گا تو وہ صاف نہیں ہوگا، اور اس سے انسان کو بیماری ہو سکتی ہے۔ خیر یہ حدیث میں ہے۔ پیٹ کے اندر بچے کس مرحلے سے گزرتے ہیں، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر گوشت پوش کے لوتھڑے کے ساتھ ہڈی اور جسم کے شکل صورت، پھر روح کا پھونکا جانا، پھر 9 مہینے تک رہنا، پھر قرآن میں یہ کہنا کہ یہ جو پورا مرحلہ ہے وہ 3 تاریکیوں میں مکمل ہوتا ہے۔ مادر رحم میں رحم میں جو ہے 3 تاریکیوں کے اندر، آج سائنس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رحم مادر کے 3 جھلیاں یا 3 پردے ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے یہ سونوگرافی اور ایکس رے اور فلاں چیزیں نہیں تھی، قرآن نے بیان کیا۔ 1400 سال پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ زمین کے گرد اوزون کا، آکسیجن کا ایک دائرہ ہے، اتنے کلومیٹر تک، اس سے باہر آدمی جائے گا تو وہاں آکسیجن کم ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ تو کافر کے عمل کی ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہاں ضمناً یہ تذکرہ کیا کہ جب آسمان میں کوئی چڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے، تو اس کا دم گھٹتا ہے۔ کیوں گھٹتا ہے؟ آج معلوم ہوا، بعد میں معلوم ہوا کہ اوپر آکسیجن کم ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح آسانی سے ہم آکسیجن کی وہ مقدار ہمیں میسر ہے جس سے ہم بسہولت سانس لے پاتے ہیں، وہ اوزون کے باہر مقدار نہیں ہے آکسیجن کی ایسی، لہذا وہاں جانے کے لیے گیس سلنڈر لے جانا پڑتا ہے، آکسیجن کا ٹینک لے جانا پڑتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید علم اور نصیحتوں کا پہلو رکھتی ہیں، جو کہ اور یہ ساری چیزیں
اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، دنیا کی کتابیں چھوڑیے، خود آسمانی کتابوں میں پچھلی کتابوں کے مقابلے میں قرآن کریم میں یہ ساری باتیں سب سے زیادہ بلیغ اور جامع انداز میں سمٹی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہاں ایک پہلو کا میں اور ذکر کر دوں جس کا تذکرہ نہیں ہوا، کہ قرآن کے جو تاثیر ہے وہ دنیا کے کسی مخلوق کے کسی کلام میں نہیں ہے۔ ایک آدمی، یہاں لوگوں نے تجربہ کیا قرآن کے ذریعے سے علاج کرنے میں، کہ اگر آپ کسی مریض کا علاج کر رہے ہیں، سادی سودی دوا دے رہے ہیں، اور اسی مریض کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ اسے قرآن سنا رہے ہیں، اسی مریض کا علاج کرنے کے ساتھ اسے قرآن کی عربی عبارت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی سنا رہے ہیں۔ ہاں، تو لوگوں نے، امریکہ کی ایک اسلامک اکیڈمی نے سالوں پہلے اس کا تجربہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز طور پر جن کے ساتھ ہم نے کیا، ہر ایک کے اندر مرض سے لڑنے اور اس سے بہتر ہونے کی رفتار زیادہ تیز تھی۔ 25 مریضوں کو الگ الگ کیا، ایک کو صرف دوا دی، ایک کو دوا کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنائی، ایک کو دوا کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی سنا رہے ہیں۔ تو ترجمے کے ساتھ سننے والوں کا رزلٹ سب سے زیادہ بہتر، پھر اس کے بعد صرف قرآن سننے والوں، اس کے بعد صرف دواؤں کا۔ تو یہ قرآن کی تاثیر بیماری کے سلسلے میں آ رہی ہے، ہم شفا والے باب میں بیماری کے علاج کے سلسلے میں وہ جانیں گے، لیکن دلوں کا علاج کرنے میں، لوگوں کو سکون پہنچانے میں، لوگوں کو اپنی طرف کرنے میں۔ کیلانی صاحب نے ایک واقعے کا مقدمے میں ذکر کیا کہ ایک عیسائی لڑکی اپنی مسلم سہیلی کے ساتھ رمضان میں اس کے گھر آئی، افطار میں شریک ہوئی، اور اس کو شوق تھا، لمبا واقعہ ہے، میں صرف جو مقصود ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، اس کا خود بیان ہے کہ میں کنارے بیٹھ گئی جب وہ لوگ نماز پڑھنے لگے، مغرب کی نماز میں جو امام نے قرآن کی تلاوت کی، تو کہا کہ مجھے ایک لفظ کا معنی اور مفہوم بھی اس کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس قرآن کو سننے کی عجیب و غریب کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں حیرت زدہ رہ گئی کہ ایسا کلام جو میں نے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اور پہلی مرتبہ سن رہی ہوں، اس کی یہ اثر، اس کی یہ تاثیر کہ میرے دل و دماغ کھینچے جا رہے ہیں، ایک خوشو کی کیفیت طاری ہو رہی ہے اور میری آنکھیں چھلک گئیں۔ کہا، اس کے بعد میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ یہ جو پڑھا گیا کیا تھا؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ کہا مجھے بتاؤ۔ انہوں نے ترجمہ دیا، پڑھی، بعد میں مریم بن گئی، مسلمان بن گئی۔ ایسے کتنی مثالیں ہیں، اور یہ کچھ آج کے دور کی ہی صرف بات نہیں، آج کے دور میں بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے، ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن سننے کے بعد، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یتلو علیہم آیاتی، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی اس پہلو کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ اگر کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مشرک، کافر، بدعتی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ اثر دکھائے گی آپ کو۔ تو قرآن کی یہ تاثیر، جسے سن کر لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں، ایسی تاثیر دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہاں انہوں نے کہا کہ قرآن کے جو یہ معجزات کے مختلف وجوہ بیان کیے گئے، بلاغت، فصاحت، مختلف علوم کا سمٹا ہوا ہونا، کم الفاظ میں زیادہ معانی کا، اور اس کا نظم و اسلوب، اور اس کے مختلف مفید کلمات اور باتیں اور نصیحتیں، دنیا اور آخرت کے لیے مفید باتیں، یہ جس طریقے سے قرآن میں جامع انداز میں سمٹی ہوئی ہے، خود پچھلی کتابوں میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گی۔ ہاں، اس میں غیب کی خبریں بھی موجود ہیں، جو ماضی کی غیب بھی ہیں اور مستقبل کا غیب بھی ہیں، اور پھر اتنی ساری آیتیں، 6000 آیتیں ہیں، اس کے اندر کوئی تضاد، ٹکراؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ ناسخ و منسوخ، مجمل و مفصل، اور وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس کو جب دیکھتا ہے انسان تو اس کو بھی دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تو اس میں غیب کی خبریں ہیں، ماضی کی غیب کی خبریں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن قرآن پیش کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں ان واقعات کو جاننے والے یہود و نصارہ کے علماء موجود تھے، لیکن کسی کو جرأت و جسارت نہیں ہو سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکیں کہ قرآن نے یہ بات جو بیان کی ہے وہ غلط ہے۔ تو قرآن میں اور اللہ کے رسول کے بیانات میں ماضی اور حال کے خبریں تھی، غیب کے خبریں، اس میں تناقض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، میں نے بتایا کہ مختلف ادوار میں قرآن کے وجوہ اعجاز پہ لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ میں نے خود کئی خطابات کیے جس میں اس سے اور بھی کئی زیادہ مختلف پہلو بیان کیے۔ صرف ایک پہلو کا اشارہ کر کے بات کو اختتام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس درس کی، کہ فرانس کے لوگوں نے قرآن کی جو تشریعی اور قانون سازی کی صلاحیت کو دیکھا کہ اسلام اور قرآن کی تعلیم میں کس طریقے سے مختلف ادوار میں ہمارے یہاں، ان کے یہاں جو نظام ہے عدالت کا، کہ قانون کی دفعات شیکوار بناتے ہیں۔ ابھی بعض مسلم ممالک میں یہ بحث ہوئی کہ جس طریقے سے دنیا کے مختلف قوانین
شکوں اور دفعات کی شکل میں لکھے ہیں مسلمانوں کے اسلامی قانون کو لکھا جا سکتا ہے یا نہیں. ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے الگ الگ لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے کیا مفاسد ہے دفعہ وار اسلامی قوانین کو لکھنے میں. بعض محقق علماء کرام نے کہا کہ ہر چیز کے بارے میں اس طرح دفعہ وار اسلامی قانون کو نہیں بنایا جا سکتا. ایسا بنانے میں کئی معاملے کی خامی ہے کہ صورت حال کے بدلنے سے جب قانون کی تبدیلی ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر تبدیل شدہ صورت حال کو دفعہ کی شکل میں ہم لوگ پہلے ہی سے قلم بند اور ضبط تحریر میں لا سکیں، تو اس میں ایک نقص پیدا ہو جائے گا. ہاں، جبکہ قرآن اور حدیث کے بیانات میں اس طرح کا زبردست انداز بیان ہے کہ ہر پیش آمدہ مسائل کے مسئلے کے سلسلے میں اہل علم مجتہدین جو اجتہادی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ضرورت سے متعلق مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں اور دلائل سے استدلال کر سکتے ہیں. فرانس کے ایک بڑے سیمینار میں سالوں پیشتر کی بات ہے، بعض کتابوں میں میں نے کیا، اپنے بعض خطابات میں نے اس کو حوالے کے ساتھ پیش کیا تھا کہ ایک فرانسیسی عالم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم قرآن کی اس حیرت اس صلاحیت کو دیکھ کر، اس کے اندر اس خوبی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہیں کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب میں آج کے زمانے میں ترقی یافتہ طور پر جو قوانین بنے ہیں ان سے بھی بہتر انداز میں قانون کی شکیں اور قانون کی دفعات پیش کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس میں ایسی استنباطی صلاحیت ہے کہ ہر نئے سے نئے آنے والے مسئلے کو ان کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے. یہ غیر مسلم کی شہادت پیش کر رہا ہوں، اور ایک دو نہیں ہے، ایسی بھی بہت ساری باتیں ہیں. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے پہلو ہیں قرآن میں معجزہ ہونے کے. چنانچہ قرآن کے الفاظ آیت ہیں، آیت سے مراد یہاں معجزہ نشانی، قرآن کا لفظ نشانی ہے، قرآن کا نظم اور اس کی ترتیب نشانی ہے، قرآن کا غیب کی متعلق چیزوں سے خبر دینا یہ نشانی ہے. اس لیے اسی طرح قرآن کا حکم دینا، قرآن کا منع کرنا یہ نشانی ہے. قرآن کے احکامات، آپ اس پر بھی غور کریں کہ قرآن میں جس طرح احکامات ہیں، مثال کے طور پہ قاتل و مقتول کا حکم دیا گیا کہ قاتل کو سزا دینا ہے، اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس کو قتل کے بدلے قتل کرنے کے ساتھ یا پھر دیت لے کے خاموش ہو جائے یا پھر معاف کر دیں. اہل علم نے کہا کہ یہ مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار دیا گیا، عدالت کے پاس نہیں ہے یہ اختیار، قاضی جج کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو آپ دنیا میں دیکھیے کہ لوگوں میں جو جس گھر کے آدمی کا، جس کے رشتہ دار ہوتے ہیں مقتول کے، ان کے اندر انتقامی جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر ظلم کا احساس ہوتا ہے کہ ہم پر ظلم ہوا. اب اگر وہ انتقامی جذبے اور جوش و جذبے کے حامل ہیں تو ان کو قصاص کا چانس دیا جائے، موقع دیا جائے. اگر یہ نہیں دیا گیا تو وہ بدلے میں سپاری دیں گے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے طور سے منصوبہ بندی اور کوشش کریں گے اور قتل کے بدلے میں قتل کرنے کی کوشش کریں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے قتل کے بدلے میں سامنے والے کے پورے خاندان کو قتل کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کتنے واقعات ماضی میں ہو رہے ہیں. اب اگر قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنے کا گوشہ موجود رہے گا تو ان کی یہ جوش انتقام کو ٹھنڈک مل جائے گی اور یہ بدلوں کا سلسلہ تھم جائے گا. اگر ان کے اندر مال کی اہمیت ہے تو وہ خون کے بدلے مال لے کر جو ہے خاموش بیٹھ جائیں گے اور معاملہ پورا من ہو جائے گا. اگر ان کے اندر اخلاقیات اور آخرت کے اجر و ثواب کا جذبہ زیادہ شدید ہے تو وہ نہ قتل کے بدلے قتل چاہیں گے اور نہ دیت لیں گے، بلکہ معاف کر کے اللہ سے اجر چاہیں گے. یہ تیسری شکل ہے کہ ان کو معاف کر سکے. یہ میں نے ایک مثال دی. اہل علم نے، آپ علامہ ابن قیم، ابن تیمیہ، شیخ شاہ ولی اللہ وغیرہ کی کتابوں میں دیکھیے کہ اسلام نے جو حدود اور سزائیں بیان کی ہیں اس میں بھی بڑی حکیمانہ آپ کو تعلیم نظر آئے گی، اور جیسے کرنی ویسی بھرنی، اور اس کے فوائد انتہائی زبردست نظر آئیں گے. آج کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ارے اسلام میں تو حدود بڑے سخت ہیں، وحشیانہ ہے یہ، لیکن بعد میں وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے رجم اور 100 کوڑے سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. دنیا کی سزائیں آج تک زنا کو روک نہیں سکی، چوریوں کو روک نہیں سکی. جیسے اسلامی سزاؤں نے گناہوں کو روکا ہے ویسے کسی اور سزا نے نہیں روکا. خیر یہ بات تھوڑی تفصیلی ہوتی جاتی ہے، لیکن قرآن نے جس طریقے سے ہر حقدار کو حق دیا، بوڑھوں کا حق، والدین کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، وراثت میں جو لوگوں کے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اخلاقیات میں جو حقوق ہیں، اور دوسرے جتنے حقوق ہیں، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوان کے، عورتوں کے، مردوں کے، کمزوروں کے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، جنگ کے آداب کیا ہوں، جنگ کے اخلاقیات کیا ہوں،
اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو قرآن کی تعلیم ایسی ہے جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہتر اور سب سے اچھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اس کا امر و نہی بھی معجزہ ہے، اس کے وعد اور وعید بھی معجزہ اور نشانی ہے۔ وعد یعنی وعدے جو انعامات کے وعدے کیے ہیں اچھائیوں کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے جو دھمکیاں دی ہیں، سزائیں سنائی ہیں، وہ بھی معجزہ ہے۔ ہاں، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کا دلوں پر تسلط اور اثر انداز ہونا، سلطان علی القلوب، دلوں پر اس کی گرفت جو ہے وہ بھی نشانی ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر عربی زبان سے ہٹ کر دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا جائے تو اس ترجمے کے معنی اور مفہوم اور تفصیلات یہ معجزہ ہیں۔ ترجمے کا کہ الفاظ اور جملے جس طرح قرآن کے الفاظ اور جملے ہیں ویسا معنی اور ویسی بلاغت، فصاحت یا اعجاز نہیں رکھتے، کیونکہ یہ انسانوں کا ترجمہ ہے اور اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ ہاں، یہ سب کے سب کل ذالک لا یوجد لہ نظیر فی الارض، ان تمام چیزوں میں، عالم میں، کائنات میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہے اور نہ مل سکتی ہے۔ اور یہ تمام چیزیں مل کر جس طرح قرآن کو ایک معجزے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، ہاں، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بتاتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، ہمارا آج کے درس کا وقت مکمل ہوا۔ یہ معجزات کا جو ذکر ہے یہ خلاصے کے طور پر اس کی کچھ باتیں ہیں۔ اگلے درس کی شروعات میں ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش کر کے اس کے کسی قرآن سے متعلق دوسرے پہلو پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔